بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس دنیا کی زندگی میں ہر انسان پریشان ہے۔ کسی کو بیماری، کسی کو بے اولادی، کسی کو غربت، تنگ دستی، کسی کے پاس اولاد ہے تو صحت مند نہیں ہے، کسی کے پاس اولاد ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، کسی کے پاس اولاد ہی نہیں ہے، اور کسی کے پاس اگر اولاد ہے تو گھر نہیں ہے، گھر ہے تو جاب نہیں ہے۔ ہر انسان کو طرح طرح کی پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے سے پہلے ایک مثال ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایک بندہ ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہے، اپنے کسی رشتہ دار کے گھر جا رہا ہے، تو راستے میں اس کو جتنی بھی مشکل ہو، راستہ بند ہو، ٹریفک زیادہ ہو، وہ رکتا نہیں ہے۔ وہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اس نے جہاں پہنچنا ہے وہ پہنچ جائے۔ اگر اسی طرح کسی نے اسکول جانا ہے، اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جو اسکول کا مقرر ٹائم ہے وہ اسی پہ اسکول پہنچے، کالج، یونیورسٹی، آفس۔ ایسا ہی ہے کہ جس کا جو ٹائم ہے وہ اس ٹائم پہ پہنچتا ہے۔ اب اگر ایک انسان اپنے گھر سے چلا ہے، اس نے آفس جانا ہے اور اس کے آفس کا ٹائم صبح 8 بجے کا ہے۔ اب راستے میں اگر کوئی میلہ لگا ہو، کوئی شادی بیاہ ہو، تو کیا وہ وہاں پہ رک جائے گا، اس میلے کو دیکھنا شروع ہو جائے گا؟ وہ یہ سوچے گا کہ پہلے یا میں میلہ دیکھ لوں، شادی بیاہ دیکھ لوں، اس کے بعد میں آفس جاؤں گا؟ یا اگر بالفرض اس کی آفس میں پہنچ کے 9 بجے کوئی میٹنگ ہے، تو کیا وہ یہ کرے گا کہ راستے میں کوئی میلہ دیکھنا شروع ہو جائے، کوئی تماشا دیکھنا شروع ہو جائے، 11-12 بجے تک وہ دیکھے اور پھر 1-2 بجے آفس پہنچے اور میٹنگ گزر جائے؟ ایسا نہیں ہوتا نا، بلکہ انسان پہ یہ دھن سوار ہوتی ہے کہ میں اپنے مقرر ٹائم پہ اپنے آفس پہنچ جاؤں، اور راستے میں جو بھی مشکلات آئیں، گاڑی خراب ہو جائے، راستہ بند ہو جائے، رش زیادہ ہو، تماشے لگے ہوں، جو کچھ بھی ہو، اس کی کسی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ وہ اس کوشش میں اور اس فکر میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹائم پہ اپنی اس منزل پر پہنچ جائے، جہاں اس نے پہنچنا ہے وہ وہاں پہنچ جائے۔ تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ راہیں کتنی ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، اگر منزل مقصود کا شوق تیز ہوگا تو انسان جیسے کیسے ان مشکل راہوں کو طے کر ہی لے گا، اور راہیں کتنی ہی دل فریب کیوں نہ ہوں، اگر دل میں پکا یقین ہو کہ منزل مقصود ان راہوں سے زیادہ دل فریب اور زیادہ خوش کن ہے، تو انسان کبھی بھی ان راہوں کی دل فریبیوں میں کھو کر بیٹھ نہیں جائے گا، بلکہ اپنی اصل منزل کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا رہے گا، تاکہ وہ بہتر سے بہتر اور پائیدار سے پائیدار خوشی اور سکون حاصل کر سکے۔ یہی حال ہماری اس زندگی کا ہے، اس زندگی میں آنے والی پریشانیوں، تکلیفوں اور ٹینشنوں کا ہے۔ ہم سب اس دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ دنیا ہمارے لیے مسافر خانہ ہے۔ ان باتوں کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ پریشانیاں، تکلیفیں انسان کا کچھ نہیں بگاڑتی۔ یہ پریشانیاں اور تکلیفیں انسان کو کہیں کا رہنے نہیں دیتی، لیکن ان باتوں کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہمیں پریشانیاں ہیں ان کو ہم نے کس طرح سے فیس کرنا ہے، کیسے اپنا دل بڑا کرنا ہے، کیسے اپنی سوچوں کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ پاک کسی کو کوئی پریشانی نہ دے، اللہ پاک ہر ایک کی جو بھی ٹینشن ہے اس کو ختم کرے اور اس کو بہتر سے بہتر زندگی دے۔ لیکن زندگی ہے، اس میں پریشانیاں، تکلیفیں، ہر طرح کی فکریں ہیں، تو صرف ہمارے سوچنے کے انداز ہماری زندگی میں سکون بھر دیتے ہیں۔ اور اگر ہمارے دلوں میں یہ خیال مضبوط ہو جائے کہ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ صرف ایک راستے کی حیثیت ہے اور ہماری اصل منزل وہی ہے جو موت کے بعد ملے گی، تو پھر راستے پر کانٹے اگیں یا پھول کھلیں، جو عقل مند راہی ہے وہ اس راستے کو راستہ ہی سمجھے گا، منزل مقصود نہیں بنائے گا۔ اگر راستے میں کانٹے اگے ہوں گے تو وہ خندہ پیشانی سے ان کی اذیتوں کو سہتا رہے گا، سفر جاری رکھے گا، اس کو فانی سمجھے گا۔ اور اگر پھول کھلے ہوں گے تو بھی شکر گزاری کے ساتھ کہ چلو کانٹوں کی اذیت نہیں سہنا پڑی، وہ اپنا راستہ طے کر لے گا۔ ان باتوں کو کرنے کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ انسان پر یہ مشکلات اور پریشانیاں اثر انداز ہی نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلوں سے، پریشانیوں اور تکلیفوں سے بچائے۔ لیکن اگر اللہ پاک نے ایک آزمائش میں ڈال دیا ہے یا کوئی پریشانی، مصیبت ہے، تو اپنے دل کو مضبوط کریں، اپنی سوچوں کو بڑا کریں۔ یہ سوچ انسان کے سکون کے لیے کافی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ سارا کچھ ختم ہو جانے والا ہے، یہ وقت گزر جانا ہے۔
اور اصل ہماری کامیابی، ہمارا سکون یہی ہے کہ ہم اپنی منزل کو حاصل کر لیں، اور ہماری اصل منزل اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، موت کے بعد کا سکون ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی اصل منزل تک کامیابی کے ساتھ پہنچائے، آمین۔